باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہمی صاحب باری تعالیٰ کے جانب غلط باتیں منسوب کر کے اس کا دفاع کس طرح کرتے ہیں ذرا سنیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کے قاری کو قیامت میں بلایا جائے گا تو اس کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی جو نیت تھی نا وہ دنیا کمانے کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی۔ اب ذرا سنیے جہمی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ پھر قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے قرآن دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیرے نام سے پہلے بھی 8 دمیں ہوتی تھی، بعد میں بھی 10 دمیں لگتی تھی، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں دیسی تو لکھے ہی نہیں ہوا، حدیث میں تو نہیں، مگر باری تعالیٰ کی جانب تو آپ نے منسوخ کر دیا نا کہ باری تعالیٰ نے نعوذ باللہ دموں کا لفظ کہا ہے۔ اب یہ کیسی تشریح ہے کہ آپ نے باری تعالیٰ کی جانب دموں کا لفظ منسوخ کر دیا؟ کہہ دیتے کہ بھئی اب میں تشریح کر رہا ہوں اور تشریح میں دمیں ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اسی طرح کی باتوں پہ جب ہم نکیر کرتے ہیں تو جہمی صاحب کے ماننے والوں کے ذہن جو ہیں وہ نہیں قبول کر پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے۔ آگے سنتے جہمی صاحب کیا کہتے ہیں۔ دیسی اتنا کوئی نہیں لکھا ہوتا، وہ آپ کرنا ہوتا ہے بچوں، کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ اچھا قرآن تو پرانا نہیں ہوتا، حدیث بھی پرانی نہیں ہوتی، تو حدیث میں جو باتیں نہیں ہیں آپ تشریحات میں استدلال کر سکتے ہیں۔ حدیث میں یا آیات میں وہ باتیں آیات میں اللہ کی جانب اور احادیث میں نبی کی جانب، یا حدیث میں اگر باری تعالیٰ کے قول کا ذکر ہے تو اس قول باری تعالیٰ کی جانب کوئی ایسا قول منقول منسوب نہیں کر سکتے۔ اب آگے سنیے۔ قرآن اگر نبی اسلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا سورۃ الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لیے تیار رکھو، تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ایئر کرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمے اور تشریح میں بیان کریں گے، ہمیں یہ کوئی گلہ نہیں کرے گا یہ قرآن میں گھوڑے لکھا سی تو یہ کیوں بیان کیتا ہے۔ اچھا جی، ترجمے میں تو نہیں، تشریح میں کر سکتے ہیں۔ اب ترجمے میں کریں گے تو یہ تو قرآن کے معنوی تحریف ہو گئی۔ کہہ دیں کہ بھائی اب تشریح میں کہ اب کیونکہ آیات میں گھوڑے کا ذکر ہے اور اس دور میں گھوڑے نہیں ہوتے، اور اس دور میں کیا ہوتا ہے، اس دور میں دیگر جانور بھی ختم ہو گئے ہیں، اور اب یہاں ٹینک ہوتے ہیں یا میزائل ہوتے ہیں یا ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی آپ استدلال کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ترجمے میں ہے۔ بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹی دھوکہ دے کر اپنے معتقدین کا دماغ میں یہ غلط باتیں ڈالتے ہیں، اور وہ اس حد تک غلط ہو جاتے ہیں ان کے معتقدین اور مقلدین کہ وہ صحیح بات کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، ان کا معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آگے سنیں۔ تو تجھے کھوتے نہ بڑھو، اپنی عقل بھی استعمال کرو۔ یہ کھوتے کی بات تو نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے ترجمے کا لفظ میں اور تشریح میں فرق نہیں رکھا، یعنی ترجمہ اور تشریح میں فرق نہیں رکھا، یہ غلطی ہے۔ اب آپ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کریں، آپ کے اوپر ہوگا یہ لفظ، جو فرق کر رہا ہے اس پہ نہیں ہوگا۔ آگے سنیں۔ وہ تو ڈاکٹرین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ سر ان 3 بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا تو مجھے بتا دے۔ شہادت۔ اچھا جی، ان 3 نیکیوں پر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جہمی صاحب کہ شہادت ہے، قرآن پڑھنا ہے اور سخی ہونا ہے، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اس پر بھی سزا مل سکتی ہے، مگر ہمارا بحث یہ نہیں ہے۔ ہماری بحث یہ ہے کہ جو بات قرآن کے ترجمے میں نہیں ہے وہ چیز ترجمے میں ڈالنا یہ غلط ہے، تشریح میں بڑے سے ڈال دیں اور استدلال کی صورت میں ڈالیں تاکہ واضح ہو جائے۔ جب آپ نے ترجمہ اور تشریح کا لفظ ساتھ استعمال کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ترجمے میں بھی نئی باتیں ڈالنے کے قائل ہیں اور تشریح میں بھی، یہ تو قرآن کی معنی تحریف ہے۔ یہ بات ہے جہمی صاحب کی، کیا اب بھی آپ لوگ نہیں سمجھیں گے؟ والسلام سمت۔